وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اعراف 702 نمبر درس ہے، 147 نمبر آیت ہے۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر راستے کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 147، لفظی ترجمہ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ولقاء الآخرت، اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلا دیا۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال، نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، بدلہ نہیں دیا جائے گا جیسا وہ عمل کریں گے، اسی کے مطابق بدلہ ہوگا۔ سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے اور ہمارے بارے میں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا ہے۔ اللہ کی نشانیاں، میں نے آپ کو کہا کہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ہم نے خود اپنے آپ کو بھی جھٹلا دیا ہے، اس کی تکذیب کر رہے ہیں۔ یعنی دیکھیں، اس میں اہم بات یہ ہے کہ انسان کی جو اصل جز ہے وہ روح ہے۔ روح کو نظر انداز کر کے آپ اگر زندگی گزار رہے ہیں، یعنی روح کی ڈیمانڈ کا، روح کے مقصد، دنیا میں آنے کے مقصد کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، تو اور دنیا میں اپنے مقصد وجود کو بھلا کے اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ آپ کی روح جو ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں، سیریس بات ہے۔ آپ کے اندر جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ حکم سجدہ دے رہا تھا تو
تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اے فرشتوں، جب اس کا میں ظاہر قالب برابر کر لوں اور پھر اس میں اپنی روح پھونکوں تو پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ مسجود ملائکہ وہ روح ہے، سامنے کا جسم نہیں ہے، آپ کا روح ہے۔ تو یہ روح جو ہے، اگرچہ آپ کو یعنی آپ تو غافل ہیں، آپ تو سوئے ہوئے ہیں، آپ کو تو کچھ ہی پتہ نہیں ہے، تو آپ جھٹلا رہے ہیں، ہر چیز کو آپ جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں تو بھری پڑی ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کی نشانی ہے کیا۔ آپ خود اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں، یہ میں بالکل حقیقی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا بیڑا غرق کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال کذبوا بآیاتنا۔ اچھا، اس میں لقاء الآخرت کی بات ہے کہ انہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، اور میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ بات میری کسی کے کان پہ تو نہیں لگتی۔ میں آپ کو واضح طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو ایک بہت عظیم الشان نعمت دینا چاہتا ہے، اور وہ خود اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلا رہا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے، اور آخرت جو ہے وہاں وہ کچھ ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور یہ بات بھی میں ساتھ بتا دوں سامنے کرام کہ اگر دنیا میں آ کے ہم اپنے آپ سے غافل رہے، اپنے آپ کو جھٹلا دیا، اللہ کی ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا، تو پھر یقیناً آپ کے اعمال تو ظاہر ہے کہ اب آخرت کے لیے تو نہیں ہوں گے۔ آخرت کے تو سارے سسٹم کو آپ نے جھٹلا دیا۔ آج ہم نے، مسلمان قوم نے، آخرت کا جو سارا سسٹم یعنی دنیا کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اس کو ہم بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، اس کو جھٹلا رہے ہیں، عمل سے اس کی تردید کر رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے پیدا کیا۔ یہ ہمارے عملی طور پہ دعوے ہیں، خواہشات ہیں۔ ہمیں تو دنیا محبوب ہے، ہم خود دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی دنیا کی لیڈر بنانا چاہتے ہیں، دنیا کے لیڈر بنانا چاہتے ہیں، بڑا نام۔ والدین، آپ بچہ کوئی وہ کرے نا، والدین دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا مقام دے۔ تو دیکھیں، یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں، نادانی کی باتیں ہیں، میں آپ کو کھلے انداز میں کہہ رہا ہوں، اور یہ قرآن کی آیات کے بحاف پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہم لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقصد تخلیق کو باطل قرار دے دیا ہے۔ کیا باطل؟ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ اگر ہے تو دنیا ہے، اگر ہے کوئی مقصد اللہ کا، تخلیق کا کوئی مقصد ہے تو وہ ظاہر ہے، دنیا۔ بس دنیا کے پیچھے لگو، دنیا کے پیچھے دوڑو، خود بھی دوڑو، اولاد کی بھی دوڑاؤ۔ آپ دیکھ لیں سارا یہ سسٹم، آپ کی جو زندگی ہے، جو نجی زندگی ہے، جو آپ کی سوچ ہے، جو معیار ہے، بس وہی دنیا تک محدود ہے۔ میاں بیوی دیکھیں، میاں بیوی کا پھر میں نام لے رہا ہوں، میاں بیوی اگر رہتے ہیں تو بس وہ ایک ظاہرداری کا وہ ہے اس میں۔ خاوند میاں جو ہے، خاوند شوہر، وہ خود جنت کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہا، تو بیوی کا کیا یعنی بیوی اپنے اللہ تلل میں، اللہ تلل مطلب اپنے بس اس میں کہ میری ساس نے مجھے یہ کہہ دیا، میری دیکھو دیورانی نے یہ کہہ دیا، مجھ سے ان گھر والوں کا سلوک اچھا نہیں ہے، اور ہم تو ایک الگ گھر میں میرے میاں کو لینا چاہیے تھا، الگ گھر میں جانا چاہیے تھا، ہم یہاں جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہوں، میری زندگی تو جہنم بنی ہوئی ہے، سکون کا سانس نہ مجھے میرے میاں نے دیا ہے، نہ یہ گھر والوں نے، میری تو زندگی عذاب ہے۔
یعنی یہ دیکھیں، یہ ہماری تکذیب آیات ہے کہ ہماری سوچ کا معیار کیا ہے. بس یہی اسی روز و شب میں آپ نے الجھنا ہے. کوئی اور جہاں نہیں ہے، کوئی اور مکان نہیں ہے آپ کا. آپ کی منزل تو عالم بالا ہے، آپ کا ٹھکانہ تو رب کے پاس ہے. آپ کا مکان تو جنت میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے. ہمیں تو کسی بات پر یقین نہیں. جنت کیا، اپنی حقیقت پر بھی ہم یقین نہیں رکھتے. جنت دوزخ، یہ حشر قبر، یہ بڑی دور کی باتیں ہیں، ہمیں اپنے اوپر یقین نہیں ہے. ہمارا دل تو سویا ہوا ہے، ہمارا دل سویا ہوا ہے، ہم سوئے ہوئے لوگ ہیں. غافلون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. اب ہمیں بیداری مطلوب ہے، ہمیں بیدار ہونا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ہمیں بیدار کرنے کے لیے. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ فاستقیموا الیہ واستغفروہ لعلکم تفلحون. اپنا رخت سفر اللہ کی طرف باندھ لو، اس سے معافی مانگو، غلط طرز عمل کی، غلط مقاصد، اللہ کی طرف رخ پھیر لو اور کہہ دو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تو دیکھیں، میں آپ کو یہ بات بھی کہہ دوں، ہو سکتا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سوچیں، بعض سننے والے، کہ بھئی یہ 2 آیاتوں میں اس نے ہمارے 2 گھنٹے ضائع کر رہا ہے. یقیناً آج 4تھی نشست ہے، انہی 2 آیاتوں پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو میں سوچ رہا ہوں کہ لوگ کیا سوچیں گے، لیکن بات تو یہ ہے کہ میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن سے ہٹ کے میں تو اپنی خواہش تو نہیں، میں تو یہ کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، اسی کے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ہیں کہ نہیں ہیں. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کھلے طور پہ، آخرت کی ملاقات کی میں بات کر رہا تھا سامنے، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے کیا لینا دینا. آج عام مسلمان، تمام امت، 1 کروڑ 1 ارب 50 کروڑ مسلمان، انہیں اللہ کی ملاقات سے کیا لینا دینا، ہو یا نہ ہو. یقین ہی نہیں ہے، جھٹلا رہے ہیں ہم، آخرت کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ کی آیات کی تکذیب کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ شروع سے یہ بات بتاؤں. اللہ کے قرآن کو ہم نے جھٹلا دیا ہے، اس سے رخ پھیر لیا ہے، اس کی طرف پیٹھ ہے، رخ نہیں ہے ہمارا. قرآن میں ہمارے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، نہ ہم لینا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہ ہم جاننا چاہتے ہیں، نہ ہمیں اس سے کوئی دلچسپی ہے. یہ میں واضح طور پہ آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ ایسا ہے. آج کی قوم مسلمان ایسی ہے کہ اس کو قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کے نصاب تعلیم میں کیا قرآن فہمی کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ 18 سال ایک بچہ تعلیم پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، کیا اس کو قرآن کی سمجھ آ جاتی ہے؟ نو، نہیں. ابھی میں جا رہا تھا، ایک ہمارے یہ جو درسگاہ ہے اس کے راستے میں ایک سکول ہے، تو داخلے کے دن ہے. قرآن پڑھنے کی خصوصی منصوبہ بندی، یہ ایک انہوں نے اپنی خاصیت لکھی ہوئی ہے. منصوبے بن رہے ہیں، ہے کام کچھ بھی نہیں ہے. اور منصوبے کیا ہے؟ قرآن کی ناظرہ، بس ختم بات. بچہ قرآن پڑھ جائے، بس آپ کہتے ہیں بس کام ہو گیا. مانتا ہوں میں کہ ناظرہ، آپ یہ ناظرہ کی اہمیت کیوں ہے؟ یہ ہمارے قرب و جوار میں ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے، تو ہم بھی اور قرآن جو ہے ایک یہ ہمارا یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور کوئی یقین نہیں ہے. بس یہ اللہ کی کتاب ہے، بس متبرک چومنے کے لیے ہے. اور اس کی طرف پیٹ مت کرو، اس کو چومو. دلہن جائے تو اس کے سر پہ سایہ کر لو،
اور اپنے بچوں کو ناز رہا، خود بھی ناز رہا، کیونکہ یہ ایک ماحول ایسا ہے. ماحول میں ہمارے قرآن نہ ہوتا. ایک وقت ایسا ہے، میں اس کا شاہد ہوں، کہ قرآن لوگ ناظرہ بھی بچوں کو نہیں پڑھاتے تھے. اس دور غلامی کی میں بات کر رہا ہوں. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، کیونکہ جب میں پیدا ہوا اور ہوش میں نے سنبھالا تو 30 سال ہوئے ہوں گے. تو 30 سال میں بھی، تو مجھے بعض بڑے جو تھے، میں دیکھتا تھا اپنے بڑوں کو کہ ان کو قرآن کی تلاوت تک نہیں آتی، قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. ختم کی محفلیں ہوتی تھیں تو ان کو سپارہ دیا جاتا، کہتے ہیں وہ نہیں، ہمیں نہیں آتا پڑھنا. بعض لے لیتے تو بس ایک ایک سطر پہ ایک ایک بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ورد کرتے تھے، بس بات ختم ہو گئی. تمام سپارے پہ، تمام لائنوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، بس ثواب حاصل ہو گیا. تو قرآن کو تو ہم نے شرمناک طریقے سے پیچھے ڈال دیا ہے. قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب، ہم نہیں سمجھتے اس کو، ہے تو لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. قرآن کو پڑھنا لازمی سمجھتے ہیں، ناظرہ لازمی سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنا کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے. ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ ساری آیت، اس میں کیا ہدایت ہے؟ کوئی بھی نہیں. یعنی اس کا ترجمہ کر کے آپ کی بات، یعنی جو سننے والے، اول تو سننے والے نہیں ہیں، اس کو قرآن کے سننے والے نہیں ہیں، اور سنتے ہیں تو سن کے بس اپنے کام کرتے رہتے ہیں، رخ ان کا دنیا ہی کی طرف ہوتا ہے. لیکن جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں دو باتیں ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا، دیکھیں دو باتیں ہیں، نتیجہ ایک ہے. نتیجہ کیا ہے؟ ان کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال نیک ضائع ہو گئے. یہ نیک الفاظ میں نہیں ہے، صاحب ترجمے بھی نہیں ہے. ترجمے آپ دیکھ لینا، جتنے ترجمے ہیں اس میں نیک کا لفظ نہیں ہے، سارے اعمال ضائع ہو گئے. لیکن اس پہ سوچیں تو، چلیں لگا لیں کہ برے اعمال ضائع ہو گئے، تو کیا اچھے مل جائیں گے انہیں؟ جنہوں نے تکذیب آیات کی اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، کہ کیا ان کے حبطت اعمالہم، چلیں لگا لیں تھوڑی دیر کے لیے، کیا مطلب ہے اس کا؟ برے اعمال تو ضائع نہیں ہوں گے. برے اعمال ضائع کیوں ہوں گے؟ آپ برا کر رہے ہو تو نہیں، اچھے اعمال ضائع ہوں گے، نیک اعمال. اور بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے ہیں، بہت بڑی اکثریت ہے، تقریباً سب اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے ہیں اور آخرت کی ملاقات سے انکاری ہیں، جھٹلا رہے ہیں اپنے عمل سے. دیکھیں یہاں انکاری کا لفظ نہیں آیا ہے، ذرا آپ آیت پہ غور کریں. کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، جھٹلانے کی بات ہے. جھٹلانے کا مطلب کہ آپ مان کے نہ مانیں. یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ آپ مان کے نہ مانیں. اور مضمون اگر آپ دیکھیں تو یہ جو چلا آ رہا ہے بنی اسرائیل کا چلا آ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر قوم موسیٰ کا تذکرہ ہے آیت نمبر 148 میں. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ، اور ابھی چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام، اس سے آگے بھی موسیٰ یعنی مسلمان قوم کا تذکرہ ہے. یہ مسلمان قوم ہی تھی جس نے مطالبہ کیا اپنے پیغمبر سے کہ ہمیں بھی ایسا ایک بت بنا دیں، ہمیں بھی کچھ ایسے بت دے دیں. اجعل لنا الہن کما لہم الہن کما لہم آلہہ. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. اے موسیٰ دیکھو کتنا اچھا منظر ہے، یہ بت ہیں اور لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اجعل لنا یا موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلہہ. یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ہماری بات ہو رہی ہے. یہ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے تو پیغمبر سے مطالبہ نہیں کیا، بغیر پیغمبر سے پوچھے اپنے اپنے بت ہم نے کھڑے کر رکھے ہیں.
ہمارا بت کیا ہے؟ دنیا ہے، دولت ہے، اپنی پوزیشن ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کی انا ہے، یہ بت ہے آپ کے. آپ اسے توڑنے کے لیے تو تیار نہیں ہیں. تو والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالہم. دیکھیں اس میں تھوڑا سا ایک نقطہ آپ غور کریں. حبطت اعمالہم کی میں بات کروں، ان کے نیک اعمال. اب کافر کے نیک اعمال کی تو بات ہی نہیں، اس کا تو سارے اعمال ہی ضائع ہیں. ہاں مسلمانوں کے نیک اعمال ہیں جو کلمہ پڑھ کے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، ان کے نیک اعمال تو ہیں. سخت گرمی کے روزے بھی رکھتے ہیں، ان کے نیک اعمال ہیں. کافروں کے تو سارے اعمال ہی ضائع ہو گئے. لیکن مومنوں جو برائے نام مسلمان ہیں، ان کے نیک اعمال اگر کچھ کر رہے ہیں تو وہ ضائع ہو جائیں گے. اور یہ ایک اور آیت کی طرف میں آپ کو اشارہ دوں، سورت ہے جو آخری پارے میں ہے نا کہ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. تھکے ماندے اور یعنی عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، یعنی نیک اعمال کر کر کے تھک جاتے ہیں اور لیکن پہنچیں گے کہاں؟ گرم آگ میں، کھولتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں. تصلی نارا حامیہ. اسی طرح یہ آیت ہمارے لیے ہے. ہم بعض لوگ صرف ظاہری یعنی کلمہ ہمارا درست نہیں ہے، اللہ پر ہمارا ایمان نہیں ہے، آخرت پہ نہیں ہے، نہ جنت پہ ہے نہ دوزخ پہ ہے، پھر بھی ہم نیک اعمال کچھ کر رہے ہیں بظاہر جو نیک نظر آتے ہیں. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، یہ ہمارے بارے میں ہے. تو حبطت اعمالہم. اب لقاء الآخرہ کی میں بات کر رہا تھا سامعین کرام کی. لقاء الآخرہ دیکھیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھیں حقیقت اگر آپ مان لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا، اگر آپ نہ مانیں تو پھر یعنی یقین کر لیں. اگر بات تو یقین کی ہے تو میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اپنی ملاقات کے لیے، جد و جہد کے لیے، محنت کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے. اب جو لوگ، اب ہم لوگ جو ہیں اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے. یہ وقت کم رہ گیا ہے لیکن لہٰذا میں ذرا کھری باتیں کر رہا ہوں آپ سے، دو ٹوک. ہمارا چونکہ اللہ کی ملاقات پر کوئی یقین نہیں ہے تو اب اللہ کی ملاقات ہمارے ٹائم ٹیبل میں نہیں ہے، یعنی اس کی تیاری نہیں ہے ہمارے ٹائم ٹیبل میں. ہاں ظاہری طور پہ نماز پڑھ لیں گے، کوئی داڑھی چھوڑ لے گا، مٹھی بھر چھوڑ لے گا، یا داڑھی سے فیشن ایسی داڑھی چھوڑے گا جو ہاتھ میں نہیں آتی، وہ اپنی مرضی ہے. یہ تو داڑیاں واڑیاں نہیں ہیں، ایسے یہ ہماری خواہشات ہیں. تو اللہ کی ملاقات آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں اللہ کی ملاقات ہے، اس کو ہم جھٹلا رہے ہیں. اب آپ کے نیک اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے. حبطت اعمالہم. دنیا میں بھی آپ کا برا حال ہوگا، یہ بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. کوئی سکون کا سانس آپ نہیں لے سکیں گے، چین، سکون، خوشی یہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوگی. قلبی سکون، قلبی چین یہ نہیں ہوگی. آپ کی زندگی تنگ ہوگی. من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا. نحشرہ یوم القیامت اعمی. قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا. تو بہرحال کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ. آخرت کی ملاقات. آخرت کی ملاقات میں نے آپ کو کہا ہے سامعین کرام، آپ کو میں خوشخبری بھی دے رہا ہوں، امید بھی دلا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کی ملاقات کی تیاری کریں. اور یہ اتنا بڑا ایونٹ ہے یا اجر ہے کہ اس وقت آپ اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے. کوئی بھی چیز دنیا کی، کوئی بھی نعمت، کوئی اس کے برابر کیا یعنی ہو ہی نہیں سکتی. برابر بھی کیا، دنیا کی کیا مثال یا تقابل کیا ہے
اللہ کی ملاقات، آخرت میں جو اللہ کی ملاقات ہماری ہونے والی ہے، اس کا کوئی دنیا کی چیزوں سے تقابل نہیں ہے۔ ہم تو دنیا ہی کی چیزوں پر خوش ہیں، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم دنیا کی چیزوں پر خوش ہیں، اور دنیا اور بس دنیا، اس کے علاوہ ہماری نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی ہمارا ارادہ ہے، نہ کوئی محنت ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سب مل کر۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ آپ کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ بات میں کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے، انہوں نے میری ملاقات کو، آخرت کی ملاقات اور میری آیات کو اگر جھٹلا دیا تو ان کو اب وہی ملے گا جو یہ کر رہے ہیں۔ اب ہماری ساری زندگی کی جو دوڑ دھوپ ہے وہ دنیا کے لیے ہے، ظاہر کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے یہاں بھی آیت تو یہ ہے، حل یجزون، یعنی آپ کو اس کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ ہماری پھر اللہ کے رسول نے تھوڑی تفصیل کی ہے کہ جیسے تم زندگی گزارتے ہو اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، اسی خیال میں، اسی حالت میں، اور جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو بہرحال ایک بہت خطرناک انجام ہمارے سامنے آنے والا ہے، ہم اس سے ملنے والے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نادانی میں اپنے اعمال کے سبب اس گھڑے میں گر جائیں جو کہ مکذبین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے جھٹلا دیا میری آیات کو، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، ان کو جو یہ کر رہے ہیں ان کو انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔